اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورۃ البینہ ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں بیان ہے کہ علم کے لیے استاذ کی ضرورت، سمجھ آتا ہے؟ علم بغیر استاذ کے نہیں معتبر، کوئی بھی علم ہو اس کے لیے استاذ چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اور اس کے ساتھ استاذ بھیجا ہے اپنا پیغمبر، سمجھ گئے نا؟ ورنہ عرب کی زبان تو عربی تھی، قرآن عربی میں تھا۔ اللہ جل جلالہ کی قدرت تھی کہ قرآن کریم کا ایک ایک نسخہ بارش کے قطروں کی طرح ہر گھر کے اندر اتار دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ اس کو سمجھو اور چلو، لیکن اللہ جل جلالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک پیغمبر کو چنا، اس پیغمبر پر یہ کتاب اتاری اور لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اس کتاب کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو یہ پیغمبر بیان کریں، جس طرح کہ اس کتاب کے وہی الفاظ معتبر ہیں جو یہ پیغمبر تم کو پڑھائیں۔ قرآن کریم کے الفاظ اپنی طرف سے بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو قرآن کریم کا معنی اور مطلب بنانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ بات جائے گی پیغمبر کے پاس، سمجھ گئے نا؟ تو اس صورت میں بیان ہے اس استاذ کا۔ اب آپ غور سے صورت کا ترجمہ اور مطلب سنو۔ لم یکن الذین کفروا، نہ ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں، کون؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، نہ ہوئے کافر لوگ یہود اور نصارہ سے، والمشرکین اور مشرکین، کیا نہ ہوئے؟ منفکین، باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات۔ وہ لوگ اپنے اس غلط بات سے باز نہیں آئے حتیٰ کہ ان کے پاس کھلی نشانی آ گئی۔ وہ کھلی نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، وہ پیغمبر، کھلی نشانی لوگوں کے پاس آ گئی۔ اب دنیا میں جتنے قسم کے لوگ ہیں، جب تک اس پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے وہ سب کے سب کافر ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہدایت کو، اسلام کو، حق کو اس پیغمبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بند کر دیا۔ جو ادھر جڑا وہ حق کے ساتھ جڑا، جو ادھر جڑا وہ ہدایت کے ساتھ جڑا، اور جو ادھر سے کٹا وہ حق سے کٹا، وہ ہدایت سے کٹا۔ وہ اپنے آپ کو کیا ہی بتاتا ہو۔ ہمارے پاس کتاب ہے آسمان کی جس کو تورات کہتے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے آسمان کی جس کو انجیل کہتے ہیں۔ جواب میں ہوگا یہ کتابیں اس پیغمبر کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، اب حق کو اللہ نے بند کر دیا ہے، صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اور اللہ نے ہدایت اور نجات کو بند کر دیا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس بات میں دو باتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی شش و پنج، تذبذب، شک کوئی نہیں ہے۔
اس بات کو پورے یقین کے ساتھ ماننا پڑے گا اور اس بات کو پورے یقین کے ساتھ بتانا پڑے گا۔ سمجھ آیا؟ لم یکن الذین کفروا، نہ ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں اہلی کتاب سے اور مشرکین، باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات۔ وہ کھلی بات کیا؟ رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتے ہیں، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاک پاک، اللہ کی طرف سے وہ کتاب پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس کتاب اور صحیفوں کے اندر مضبوط مضبوط مضامین ہیں۔ وما تفرق الذین، اور نہیں پھوٹ ڈالا، افتراق کیا، اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی بات آ گئی۔ یہود اور نصارہ نے اختلاف کیا کسی دلیل کی وجہ سے نہیں، بات تو بہت واضح ہو گئی۔ اللہ کے وہ آخری پیغمبر آ گئے، یہود کو بالکل کھلا معلوم ہے کہ وہی پیغمبر ہے، نصارہ کو بالکل کھلا معلوم ہے کہ وہی آخری پیغمبر ہے۔ یہ اختلاف انہوں نے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے کیا، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نصارہ عیسائیوں کے پاس حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما تفرق الذین، اختلاف نہیں کیا، تفرقہ نہیں ڈالا، پھوٹ نہیں ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر کھلی بات آنے کے بعد۔ وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی بندگی کرتے ہوئے، حنفاء، ہر باطل سے کٹ کر، ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے راستہ مضبوط لوگوں کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ راستہ ہے عبادت بندگی خالص اللہ کی، باطل سے الگ ہونا، حق اور باطل کو اپنی زندگیوں میں مکس نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نہ، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف کرو، اپنے عمل کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دل دماغ کے اندر حق و باطل کو مکس مت کرو۔ ایک ہی برتن کے اندر ڈالتے ہو پیشاب اور زمزم، مسلمان ہو کر کفر کی باتوں کو بھی ٹھیک کہتے ہو، مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک بھی کرتے ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتیں نہیں چلتی ہیں۔ ٹھیک لوگوں کا راستہ وہ ہے جو خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہے ٹھیک راستہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہلی کتاب سے، والمشرکین، اور مشرکین، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین کیا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ،
یہ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ دیکھو اللہ کن کو بدترین فرما رہے ہیں، کن کو بہترین فرما، جنہوں نے کفر کیا وہ بدترین ہے، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا وہ بہترین۔ جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، رہنے کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ابد، ہمیشہ۔ حضرات آپ کو معلوم ہے ایک بات، دنیا کے اندر ایک انسان اگر اپنے لیے بہت خوشی کا ایک منظر تصور کرتا ہے کہ ایک انسان انتہائی خوش ہوگا تو کیسا منظر ہوگا؟ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے اپنے لیے خوشی کا ایک منظر بناؤ تو کیا منظر ہوگا؟ حضرات ایک باغیچہ ہوگا، اس باغیچے کے بیچ میں آپ کا ایک خوبصورت گھر ہوگا، نیچے ایک نہر بہہ رہی ہوگی اور وہاں درخت لگے ہوں گے اور ان درختوں کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوگی اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوں گے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت، ان کے دل میں آپ کی محبت، گپ شپ کی ایک مجلس چل رہی ہے جس میں کوئی غم اور صدمہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی پرانی پریشانی ہے، نہ آئندہ کا کوئی ڈر اور خوف ہے، اور یہ ایک بہترین موسم ہے اور خوبصورت میوے لگے ہوئے ہیں، خدمت کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں خوشی کا وہ آخری منظر ہے، لیکن حضرات آپ کو معلوم ہے اسی منظر کو جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس منظر کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ نے وہ رکھا ہی نہیں، یہاں نہیں ہے وہ۔ چار چیزوں کی ہر انسان کے دل میں ایک خواہش ہے، ہر انسان کو یہ پسند ہے کہ وہ خوش ہو، غم کی باتیں اس کے سامنے نہ کی جائے۔ ہر انسان کو یہ پسند ہے کہ وہ صحت مند ہو، بیماریاں اس پر حملہ نہ کریں۔ ہر انسان کو یہ پسند ہے کہ وہ جوان رہے، بوڑھاپن نہ آئے۔ ہر انسان کو یہ پسند ہے کہ وہ زندہ ہو، موت کو بیچ سے نکال دیا جائے۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں یہ باتیں رکھی ہیں، لیکن حضرات یہ چاروں باتیں دنیا کی مارکیٹ میں نہیں ہیں، یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ جو آدمی ان چار چیزوں کی طلب میں لگے گا اس دنیا میں، اس کو سوائے حسرت و افسوس کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ایک جگہ، لیکن اس جگہ کا نام آخرت ہے، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ اپنی اس آخرت کو ٹھیک کرو، کس سے؟ ایمان اور عمل صالح۔ یقین کرو ان باتوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ عمل کرو ویسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ایمان عمل صالح کرو گے، اللہ تم کو جنت دیں گے، اور جنت میں جیسے جنتی پہنچیں گے ایک سرکاری اعلان ہوگا جس کو سارے جنتی سنیں گے، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب صحت مند رہو، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب ہمیشہ خوش رہو، غم نہیں ہے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا نہیں ہے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، موت نہیں۔ جنت میں ہے سب۔ آخرت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، آخرت ہی تو ہمارا وطن ہے۔ اپنی اس دنیا کی زندگی ٹھیک رخ پر ڈالو، یقین اور عمل صالح کو لاؤ، یقین اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اصل چیزیں اس موت کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔
لوگ ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں آخرت سے، موت سے۔ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، تیاری کرو، انس پیدا کرو، آخرت سے مانوس ہو جاؤ، آخرت سے وحشت مت کرو، آخرت کے تذکرے سے گھبراؤ مت، آخرت کا تذکرہ اتنا کرو کہ تم کو پسند ہونے لگے، آخرت تم کو ایسی نظر آنے لگے جیسے تم پردیس میں بیٹھ کر اپنے وطن اور دیس کا تذکرہ کرتے ہو۔ جو لوگ پاکستان کے باشندہ ہیں اور یہاں سے باہر کے ملکوں میں اپنی نوکریاں ملازمتیں کرنے گئے ہوئے ہیں، وہ کیسے اپنے وطن کا مزے سے تذکرہ کرتے؟ ہمارا اصل وطن آخرت، ہماری مجلسوں سے آخرت کا تذکرہ غائب ہو گیا، ہم کو آخرت کے تذکرے سے وحشت پیدا ہو گئی، ہم دنیا کے عاشق ہو گئے، ذرا بیماری آتی ہے ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اگر مر گئے تو کیا ہو گیا؟ نہ بیماری سے گھبراؤ نہ موت سے گھبراؤ، بیماریاں تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور موت کے بعد اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا۔ یہ عمل کی زندگی، عمل کرو، ایمان عمل صالح۔ دیکھو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، مخلوق میں بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، رہنے کے لیے جنت ہے، باغ باغیچہ ہے، جس میں مکان، گھر، بنگلہ بنا ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکلنا نہیں ہے، سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا نہ ختم، پھر نہیں نکل، بعض مزے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان جنت والوں سے، ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ بدلہ ہر اس آدمی کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، اپنے دل میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ حضرت اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تمام نیکیوں کو سمیٹنے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ سے مانگتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ میں آپ سے وہ آپ کا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے۔ سمجھ میں بات آتی؟ ہاں، تو یہ صورت آپ کے سامنے ہو۔